الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وقال تبارك وتعالى وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قابل احترام معزز بزرگوں، محترم نوجوان دوستوں اور دینی بھائیوں، پچھلے چند جمعوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل و ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی کے مختلف گوشوں کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کی جا رہی ہے. بخاری شریف کی جن روایات کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک طویل روایت کے ایک ٹکڑے کو، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے متعلق ہے، آپ کے سامنے رکھ کر اس سلسلے میں کچھ گفتگو آج آپ کے سامنے کرنی ہے. یہ بات آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے شیر خوار بچے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی زوجہ ہاجرہ علیہ السلام کو مکے میں آباد کیا تھا. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسماعیل اور ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ قبیلہ جرہم بھی آباد ہوا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو وہاں چھوڑا اور واپس ہو گئے. احادیث میں آتا ہے کہ وقتاً فوقتاً حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش وہیں ہوتی ہے مکے کے اندر. حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوتے ہیں، قبیلہ بنی جرہم کے اندر ان کی تربیت ہوتی ہے، ان سے عربی زبان سیکھتے ہیں اور پھر اسی قبیلے میں ان کا نکاح ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا وصال ہو گیا. ان کے انتقال کے بعد جب پھر ایک مرتبہ معمول کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکے کو تشریف لاتے ہیں تو اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچنے کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں. بخاری کی روایت کا یہ حصہ ہے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ موجود تھیں تو حضرت ابراہیم نے ان سے گفتگو کی اور پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ کسی کام کی غرض سے رزق کی تلاش کرنے کے لیے یا پھر شکار کے لیے نکلے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ گزارا کیسے چل رہا ہے؟
تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ نے شکایت کرتے ہوئے، شکوہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بڑی تنگی سے ہمارا گزارا چل رہا ہے، بڑی پریشانی میں ہے، مشقت کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے گفتگو کرنے کے بعد فرمایا کہ جب اسماعیل واپس آ جائیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ چوکھٹ کو بدل دے، غیر عتبتہ، کہ اپنی چوکھٹ بدل دے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی واپسی پر انہیں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کسی شخص کی آمد ہوئی ہے، اندازہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اپنی زوجہ سے کہ کون آیا تھا؟ تو ان کی زوجہ، ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ایک شخص آئے تھے، بزرگ شخص، بڑی عمر کے شخص، ان سے ایسی گفتگو ہوئی، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے۔ پوچھا اسماعیل علیہ السلام نے کہ کیا میرے لیے کوئی نصیحت کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں، انہوں نے یہ نصیحت کی ہے کہ اپنی چوکھٹ بدل دو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے، انہوں نے تمہارے سلسلے میں مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں۔ یہ کہہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں طلاق دے دی اور اپنے گھر بھیج دیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دوسرا نکاح کیا۔ پھر جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لاتے ہیں تو پھر اسی قسم کا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر سے باہر موجود ہیں، رزق کی تلاش میں کہیں گئے ہوئے ہیں۔ ان کی بیوی سے گفتگو ہوتی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہیں؟ کہا کہ کسی جگہ تلاش کے لیے نکلے ہیں، رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ پوچھا گزارا کیسے چل رہا ہے؟ تو اس خاتون نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے فضل سے ہمارا گزارا بہت اچھا چل رہا ہے، اطمینان کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے۔ پوچھا کیا کھاتے ہو؟ کہا کہ گوشت کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گوشت اور ان کے پانی کے لیے دعا فرمائی اور یہ کہا کہ جب اسماعیل آ جائیں تو ان سے کہنا کہ امسک عتبتہ، کہ اپنی چوکھٹ کو باقی رکھے۔ یہ کہہ کر وہ تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ فلاں بزرگ شخصیت آئی تھی، ایسی حیت تھی ان کی، بڑی وجیح شخصیت تھی، ان سے ایسی گفتگو کی، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور آپ کو ایک نصیحت کی ہے کہ اپنی چوکھٹ کو برقرار رکھیں، باقی رکھیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سمجھ لیا اور یہ کہا کہ وہ میرے والد تھے، انہوں نے تمہارے بارے میں مجھے یہ نصیحت کی ہے کہ تمہیں نہ چھوڑو، تمہیں اپنی زندگی میں برقرار رکھوں۔ اس کے بعد وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اسی زوجہ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ یہ اس بخاری کے اس واقعے کا ایک ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے کہنے پر اپنی زوجہ کو طلاق دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کیا ایک باپ کے کہنے پر، والدین کے کہنے پر اولاد کو طلاق دینے کی گنجائش ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ تو بتاتا ہے کہ باپ اگر حکم دے تو بیوی کو طلاق دینا چاہیے۔ قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جتنی شدت کے ساتھ، جتنی تاکید کے ساتھ والدین کی فرما برداری کا حکم دیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا کہ والدین کی نافرمانی نہ کرنا، ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرنا، اور خود اس معاملے میں، خاص اس معاملے میں والدین کے حکم پر اولاد کو، اپنی بیوی کو طلاق دینے کے معاملے میں احادیث بھی موجود ہیں، واقعات بھی موجود ہیں۔ مشہور ترین واقعہ آپ جانتے ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے فرزند، بہت بڑے صحابی، وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ میری زوجیت میں ایک عورت تھی، یعنی میری بیوی تھی، اس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ یعنی میرے والد عمر اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، میرے والد نے مجھ سے کہا کہ اپنی زوجہ کو طلاق دے دو، تو میں نے انکار کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ اس عورت کو میں طلاق دینے کا حکم دے رہا ہوں اپنے بیٹے کو، لیکن بیٹا ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو طلاق دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اس معاملے میں اپنے باپ کی اطاعت کرو۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ باپ کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دینا چاہیے، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں مسند احمد کی روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 نصیحتیں فرمائیں، اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ لا تعقن والدیک، کہ اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، ان کے احکام کی خلاف ورزی نہ کرو۔
وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگر وہ دونوں تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو اور اپنے مال سے دستبردار ہو جاؤ، تب بھی والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ اگر والدین حکم دیتے ہیں تو بیوی کو طلاق دے دینا چاہیے، والدین حکم دیتے ہیں تو اپنے مال سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ تو یہ جو واقعات ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کی گئی نصیحت، ان واقعات اور اس حدیث کی روشنی میں کیا یہ کہا جائے گا کہ والدین جب بھی حکم دیں اپنی بیوی کو طلاق دینے کا تو والدین کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کی بات مانتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا جائے گا چاہے کچھ بھی ہو؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب سمجھنے کے لیے ایک اصولی بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی مسئلے کو سمجھنے کے لیے اس مسئلے سے متعلق جتنی بھی آیات ہیں، جتنی بھی احادیث ہیں، ان تمام آیات اور احادیث کو سامنے رکھا جائے گا، اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا جائے گا، اس کے بعد اس مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے گا۔ ایک حدیث کو دیکھ کر یا پھر حدیث کے کسی ایک پہلو پر نظر رکھتے ہوئے کسی مسئلے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک بنیادی اصول شریعت کا اطاعت اور نافرمانی کے معاملے میں، شریعت کا سب سے اہم اور بنیادی اصول اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اسلام یہ پوری طرح واضح کرتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو تو پھر اطاعت واجب ہے، غیر مشروط اطاعت واجب ہے، کسی قسم کی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ اللہ کا حکم ہے، یہ ثابت ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مجھے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اسی کے ماتحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیں، یا پھر یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یا پھر یہ ممانعت اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہے، تو کسی بات کا حکم اور کسی چیز کی ممانعت، کسی چیز کا منع کرنا اللہ اور اس کے رسول سے ثابت ہو جائے تو پھر لازماً اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اب یہاں پر اس معاملے میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس پر عمل کرنے سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے تو اللہ کی ذات کو دیکھا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھا جائے گا، اس کے حکم کو نہیں دیکھا جائے گا کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے، فائدہ ہے یا نقصان ہے، صحیح ہے یا غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کبھی کسی غلط بات کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ غلط بات کے حکم کا صدور ناممکن ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا جب حکم آ جائے تو اللہ کی ذات کو دیکھا جائے گا، اللہ کے رسول کی شخصیت کو دیکھا جائے گا، اس کے ان احکام کی حکمت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ لیکن ان دونوں کے سوا دوسری جو شخصیات ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر جو بھی شخصیت ہو، دنیا کی عظیم ترین شخصیت کیوں نہ ہو، چاہے دینی اعتبار سے سب سے عظیم ترین شخصیت کیوں نہ ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول نہیں ہے، کوئی دوسرا ہے، تو پھر ایسی صورت میں شخصیت نہیں دیکھی جائے گی، اس کا حکم دیکھا جائے گا کہ وہ حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حکم صحابی کا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حکم امیر المؤمنین کا ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ حکم ہمارے امیر کا ہے، ہمارے پیر کا ہے، ہمارے والدین کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کوئی بھی اللہ اور رسول نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ جو بھی شخصیت ہوگی، اس شخصیت کا حکم آئے گا تو اب شخصیت نہیں دیکھیں گے بلکہ وہ حکم دیکھا جائے گا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر وہ حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، غلط ہے، تو پھر اس حکم کو رد کر دیا جائے گا، اس شخصیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس حکم کی تردید کی جائے گی۔ یہ ہے دین کا اصل الاصول کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ماتحت جو بھی حکم ہوگا اسے مانا جائے گا، اور جو حکم، جو فرمان اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، حق کے خلاف ہو، چاہے وہ کسی بھی شخصیت نے دیا ہو، اس حکم کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، چاہے وہ استاد ہوں، چاہے وہ ولی ہوں، چاہے وہ بزرگ ہوں، چاہے امیر ہوں، کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ انما الطاعۃ فی المعروف، فرمایا کہ اطاعت تو صرف معروف میں ہوگی، صرف بھلی بات میں، حق میں اطاعت ہوگی، منکر میں، نافرمانی میں، غلط بات میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو اصول ہے، یہی اصول والدین کے معاملے میں بھی ہے۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ والدین کے ہر حکم کی پیروی کی جائے گی چاہے صحیح ہو یا غلط، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ والدین کی بھی صرف معروف میں اطاعت کی جائے گی، حق میں اطاعت کی جائے گی، منکر میں اور نافرمانی میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ یہ اصل الاصول ہے قرآن مجید کا، دین اسلام کا۔ میں نے جو ابتدا میں آپ کے سامنے آیت پڑھی، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا، بنی اسرائیل میں اور دوسرے مقامات پر والدین کی اطاعت کا حکم دیا، والدین کی خدمت کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کے سامنے اف تک نہ کیا جائے، اس لیے کہ تمہارے لیے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں، انہوں نے جو تکالیف اور مشقتیں برداشت کی ہیں، تم ان کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ اتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ کی توحید کے بعد بندوں میں سب سے اونچا حق اگر کسی کا بتایا گیا تو والدین کا، لیکن اس حق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر یہ والدین تجھے حکم دیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے، لا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ والدین کی اطاعت مت کرنا، کب؟ جبکہ یہ شرک کا حکم دیں۔ اچھا، شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کا حکم دے تو اطاعت کی جائے گی؟ نہیں، قرآن مجید کے اندر خود بیان کیا گیا کہ کوئی بھی چیز جو انصاف کے خلاف ہو، کوئی بھی چیز جو حق کے خلاف ہو، عدل و قسط کے خلاف ہو، اللہ کی گواہی کے خلاف ہو، اس میں والدین کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا قوامین بالقسط، عدل و انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ، شہداء للہ، اللہ کے لیے، اللہ واسطے کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ، یعنی انصاف قائم کرو، اللہ کے لیے حق کی گواہی دینے والے بنو۔ اور یہ انصاف کا قائم کرنا اور یہ حق کی گواہی دینا چاہے کسی کے خلاف کیوں نہ ہو، ولو علی انفسکم، چاہے یہ انصاف تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، او الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، یعنی حق کی حمایت کرتے ہوئے، حق پر عمل کرتے ہوئے اگر والدین کی مخالفت ہو رہی ہے تو مخالفت کرنی چاہیے والدین کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل اطاعت والدین کی نہیں ہے، اصل اطاعت حق کی ہے، اصل اطاعت اللہ کی ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، چاہے تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ تو قرآن مجید کے یہ جو اصول ہیں کہ اطاعت صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہوگی، بقیہ جو فرد بھی حکم دے گا اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ حکم اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو اطاعت کی جائے گی۔ یہ جو آیات ہیں، یہ جو احادیث ہیں، ان آیات اور احادیث کی روشنی میں علماء اہل حق نے اس سوال کا جواب یہ بتایا ہے، اس مسئلے کا حل یہ بتایا ہے کہ اگر والدین کسی شرعی وجہ کی وجہ سے، وجہ شرعی کی وجہ سے، یا پھر کسی دینی اور اخلاقی خرابی کی وجہ سے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ تیری بیوی کے اندر، بہو کے اندر اس قسم کی دینی خرابی ہے، کوئی شرعی عذر موجود ہے، اس وجہ شرعی کی وجہ سے اگر طلاق کا مطالبہ کرتے ہیں تو اب یہاں والدین کی اطاعت کرنا واجب ہوگا۔ لیکن اگر کسی ایسے عذر کو بنیاد بنا کر، کسی ایسی وجہ کو بنیاد بنا کر جو صحیح نہ ہو، محض ذاتی رنجش کی بنیاد پر، جس میں بہو قصوروار نہ ہو، ایسی کسی غلطی کی بنیاد پر، ایسی کسی سبب کی بنیاد پر والدین اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اپنی بہو کو طلاق دینا چاہیے، تو ایسی صورت میں اپنے والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں والدین کی اطاعت جائز نہیں۔ مثال کے طور پر والدین دیکھتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا اپنی بیوی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس کے سارے حقوق کو ادا کر رہا ہے اور اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض والدین کو یہ چیز پسند نہیں آتی، بیٹا بہو کے ساتھ اتنا خوش کیوں ہے، بہو کو اتنا خوش کیوں کرتا ہے، اس کے گھر میں اس کا ہاتھ کیوں بٹاتا ہے، کام کاج میں اس کا ہاتھ کیوں بٹاتا ہے، یہ چیز پسند نہیں آتی، مختلف بہانے کر کے اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے۔ ایسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ اپنی ماں کی اطاعت کرے، والدین کی اطاعت کرے اور بیوی کو طلاق دے دے، اس بات کی اجازت نہیں۔ اس کے برخلاف اگر بیوی کے اندر کوئی دینی خرابی ہو، اخلاقی خرابی ہو، اس کے کیریکٹر اندر کوئی ایسی بڑی خرابی موجود ہو، یا پھر یہ کہ خود وہ بیوی اپنے ساس سسر کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتی ہو، سلوک اچھا نہ ہو، گستاخیاں کرتی ہو، بدگوئی کرتی ہو، اپنی زبان سے، اپنے طرز عمل سے اپنے ساس سسر کو تکلیف پہنچا رہی ہو، ایسی صورت میں اگر والدین حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس وقت طلاق دینے کی گنجائش ہوگی۔ تو اسلام کا یہ حکم پوری وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ اگر والدین حق پر ہوں تو والدین کی اطاعت واجب ہے، لیکن والدین اگر حق پر نہ ہو، بہو حق پر ہو، تو ایسی صورت میں والدین کی اطاعت کرنا ظلم ہے۔ والدین کی اطاعت ایسے موقع پر ظلم ہوگا
جس طرح اسلام والدین کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اسلام والدین کی بات مان کر کسی پر ظلم کرنے کو بھی برداشت نہیں کرتا. یہ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. جس طرح اسلام والدین کی نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح اسلام والدین کے کہنے پر کسی پر ظلم کرنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتا. یہاں اگر کبھی والدین اور بہو کے درمیان میں مسئلہ پیدا ہو جائے، والدین حکم دیں کہ بہو کو طلاق دے دیں، اور بہو کی غلطی نہ ہو، بہو کا کوئی قصور نہ ہو، بیوی کی کوئی غلطی نہ ہو، تو ایسے موقع پر سب سے پہلے اسلام والدین کو یہ ہدایت دیتا ہے کہ بے جا ظلم نہ کریں، انصاف کے ساتھ کام لیں، اپنی بے جا ضد اور انا کے نتیجے میں بہو کو الگ کرنے کی گزارش اپنے بیٹے سے نہ کریں. اور اسی طرح بیٹے کو حکم دیتا ہے کہ ایسے موقع پر والدین کے خلاف کھڑے ہونے سے پہلے والدین کی فوراً بات مارنے کے بجائے انہیں سمجھانے کی کوشش کرے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی دلجوئی کرے، اور پیار اور محبت کے ساتھ انفاق کرتے ہوئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے انہیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ کا مطالبہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے اور اسلام اسے پسند نہیں کرتا. اگر وہ مان لیں تو الحمدللہ، اگر نہیں مانتے تو تب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. اطاعت حق کی جائے گی، والدین کی نہیں. حق کے معاملے میں والدین کی اطاعت ہوگی، ناحق اگر ہوں والدین تو ایسی صورت میں ان کی اطاعت ناجائز اور ظلم ہوگا. اب یہ جو حدیث ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، چاہے تمہیں اپنے گھر سے اپنی بیوی سے دستبردار ہونا پڑے، چاہے اپنے مال سے دستبردار ہونا پڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بیٹے کو والدین کی فرما برداری میں سخت سے سخت آزمائش کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، بڑی سے بڑی آزمائش کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. یہاں تک کہ والدین کے کہنے پر اگر بیوی کو چھوڑنا پڑے تو اس کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. لیکن کب؟ جبکہ والدین حق پر ہوں. اگر والدین ناحق ہوں تو پھر والدین کی اطاعت نہیں، حق کی اطاعت ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ آپ خود غور کر کے دیکھیں، کون شخصیت ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا بیٹے کو؟ کون شخصیت ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت. اور ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا. وہ کون سی شخصیت ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عمر ایک عام باپ نہیں ہے، ایک معمولی باپ نہیں ہے. وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری رائے تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے حضرت عمر کی تائید میں آیات نازل کی. ایسی شخصیت ہے، انتہائی بصیرت والی شخصیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ کیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ صحیح نہیں ہے، یہ کیا جائے، میری رائے میں یہ مناسب نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر کے ایک دوسری رائے پر عمل کرتے ہیں. آسمان سے ہدایت نازل ہوتی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید میں ایسی شخصیت جب اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، کیا وہ ظالمانہ طریقے سے انہوں نے کیا ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس واقعے میں ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں ان کی بہو غلط تھی. خود حضرت عمر کا اس واقعے میں موجود ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمر حق پر تھے. اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ غلط ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غلط فیصلے میں حضرت عمر کی تائید کیسے کر سکتے تھے؟ یہی وجہ ہے کہ اس واقعے سے یہ نہیں نتیجہ نکالا جائے گا کہ ماں باپ چاہے کسی بھی حالت میں حکم دیں، چاہے ماں باپ صحیح ہوں یا غلط ہوں، والدین کی لازماً اطاعت کی جائے. یہ حکم اس واقعے سے نہیں نکالا جا سکتا. اور علماء حق میں سے کسی نے بھی اس واقعے سے یہ نتیجہ نہیں نکالا. کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ چونکہ حضرت عمر نے کہا تھا، حکم دیا تھا، اس لیے ہر ماں باپ کو، ہر اولاد کو والدین کی ہر بات ماننی چاہیے چاہے غلط کیوں نہ ہو. کسی نے نہیں کہا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس اسی قسم کا ایک سوال ہے. ایک شخص آتا ہے اور آ کر یہ کہتا ہے کہ میرے ابا مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پر غور کیا. حالات پر غور کرنے کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق مت دینا. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا، انہوں نے انکار کیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو تاکید کی تھی کہ اپنے باپ کی اتباع کر، حضرت عمر کی بات مان کر بہو کو طلاق دے. وہاں تو ایسا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا تمہارے باپ عمر جیسے ہیں؟ کیا تمہارے باپ اور عمر برابر ہیں؟ عمر کون سی شخصیت ہے، کیسی بصیرت والی شخصیت ہے، ان کا سوچنا، ان کی دوربین نگاہیں، وہ کہاں اور تمہارا باپ کہاں. اس معاملے میں تمہارا باپ غلط ہے. یہ الفاظ نہیں ہیں، ان کا کہنے سے یہی مطلب نکلتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ ان کا باپ غلط تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم طلاق نہ دو.
یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو بنیاد بنا کر یہ نہیں کہا جائے گا. آج کچھ والدین ہیں اپنے بیٹے پر اصرار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کا یہ واقعہ نہیں ہے, کیا حضرت عمر کے واقعے سے تم دلیل نہیں لے سکتے؟ وہ حضرت عمر ہیں. آج کے والدین کو اپنے آپ کو حضرت عمر کے قابل بنا کر اس بات کا حکم دینا چاہیے. خود نافرمانی کا حکم دیں, خود غلط تربیت کریں اور بچے کو کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا جائے, ان کے اس بات پر عمل نہیں کیا جائے گا. اب آئیے اس اصل واقعے کی طرف, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو اس بات کا حکم کیوں دیا ہوگا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک اور چیز کی طرف میں آپ کا ذہن متوجہ کراؤں گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام عام انسان نہیں ہے بلکہ نبی ہیں, ایک نبی ہیں. اور اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش, سب سے زیادہ رکاوٹیں, سب سے زیادہ تکالیف اور مشقت اگر کسی انسان پر آتی ہے تو وہ نبی ہوتا ہے. اور ایسی صورت میں نبی کے لیے ایک ایسے رفیق حیات کی ضرورت ہوتی ہے, ایک ایسی شریک زندگی کی ضرورت ہوتی ہے جو مصائب میں, مشکلات میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی ہو, اس کا حوصلہ بڑھانے والی ہو اور اسے ڈھارس بنانے والی ہو, اسے سپورٹ کرنے والی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک نبی پہلے تو وہ گھر سے باہر کی مختلف قسم کی مخالفتوں کا سامنا کر رہا ہوتا ہے. نبی کے خلاف خود اس کی قوم کے افراد جو اس سے محبت کرتے تھے, نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد خود اسی کی قوم کے افراد اس کے خلاف کھڑے ہو گئے, اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں. خود اس کے اپنے رشتہ دار, اپنے عزیز و اقارب اسے ستانے پر تلے ہوئے ہیں, اسے ستاتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اسے گالیاں دیتے ہیں, اسے مارنے پر تلے ہوئے ہیں اور خود اس کی دعوت کو رد کر دینے پر تلے ہوئے ہیں. اور وقت کا باطل نظام اور اس نظام باطل کا ظالم اور جابر حکمران مختلف قسم کے الزامات لگا کر, بے جا الزامات لگا کر پابند سلاسل کرنے کی کوشش کرے, زنجیروں میں جکڑ کر اسے قید میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہو ایک نبی کو, وہیں دوسری طرف گھر میں اس کی ایک ایسی بیوی موجود ہو جو مصائب اور مشکلات میں اسے سپورٹ کرنے کے بجائے, اس کا سہارا دینے کے بجائے, اس کی ہمت بڑھانے کے بجائے ناشکری کر رہی ہو, بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہو, اپنے شوہر کے شکوے اور شکایتیں کر رہی ہو, شوہر کو تانے دیتی ہو, کوستی ہو, تکالیف اور مشقت پر صبر کرنے کے بجائے دنیاوی نعمتوں کی تمنا کرتی ہو, تو ایسی بیوی ایک داعی کے لیے بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. آپ غور کر کے دیکھیں, ایک داعی اسلام کے لیے جو گھر سے باہر مختلف مصائب کا, مشکلات کا سامنا کر رہا ہے, گھر کے اندر آنے کے بعد بھی مختلف قسم کے مسائل اس کے سامنے کھڑے ہوں بیوی کی طرف سے, تو ایسی بیوی ایک داعی کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے. ایسی بیوی ایک نبی کے لیے عذاب جان ہے, ایک بہت بڑا عذاب ہے. ایسی بیوی کسی نبی کے لیے کسی بھی طرح قابل نہیں ہو سکتی. اس نبی کے لیے, اس قسم کی نبی کے لیے ایک ایسی بیوی کی ضرورت ہے جس کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی صفات ہوں. وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے پہلی وحی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت بندائی. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے, پہلی وحی نازل ہوئی, آپ پریشان ہو جاتے ہیں, گھبرا جاتے ہیں, اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان جانے کا ڈر ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا, آپ پریشان نہ ہوں, آپ بڑی اچھی شخصیت ہیں, آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں, خدمت خلق کرنے والے ہیں, مظلوموں کا سہارا ہیں, بے کسوں کے ہم نوا ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائے گا. گھر میں آنے کے بعد اس طرح ہمت دلانے والی زوجہ کی ضرورت ہوتی ہے ایک نبی کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک نبی ہیں, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑے مشن کے لیے بھیجا ہے, اور ایک ناشکر گزار بیوی, ایک شکوے اور شکایتیں کرنے والی بیوی میرے بیٹے اسماعیل کے مشن کے لیے بہت بڑی رکاوٹ بن سکتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میرے بیٹے اسماعیل کو اس کی ماں جیسی صفات والی ایک عورت ملے. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا جیسی ایک خاتون نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجیت میں آئے. وہ حاجرہ رضی اللہ عنہا جنہیں ان کے بچے کے ساتھ شیر خارگی کی عمر میں, بچہ چھوٹا ہے, دودھ پینے کی عمر کا ہے, اس بچے کے ساتھ اس عورت کو تنے تنہا ایک ایسے میدان پر چھوڑ دیا گیا جہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں, رزق کا انتظام کرنے والا ایک انسان موجود نہیں ہے. یہاں بہو کے ساتھ کم سے کم اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں جو رزق کی تلاش میں باہر نکل سکتے ہیں. حضرت خدیجہ کے ساتھ کون تھا؟ ایک فرد بھی نہیں, رزق کی تلاش کرنے والا ایک انسان ان کے سامنے موجود رہے. تو ایک ایسے بے بسی کے عالم میں, بے کسی کے عالم میں, جب رزق کا کوئی انتظام نہیں ہے, رزق کا انتظام کرنے والا کوئی انسان موجود نہیں ہے, ایسے موقع پر اس خاتون نے, اس زوجہ نے, حاجرہ علیہ السلام نے اس رازق حقیقی کے سہارے پر یقین کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا.
ایسی صبر کرنے والی، ایسی شکر کرنے والی ایک بیوی کی ضرورت ہوتی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میری بہو کے اندر اس کی کوئی علامت موجود نہیں، میری بہو اس قابل نہیں ہے کہ میرے بیٹے ایک نبی کی زندگی میں اس کی بیوی بن سکے۔ دیکھیے معاملہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بہو نے کچھ شکایت کی، تھوڑی ناشکری کی شکایت کی، غصہ آ گیا، بیٹے سے کہہ دیا کہ طلاق دے دو۔ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر معاملہ اتنا سادہ ہوتا کہ تھوڑی بہت تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑی بہت شکایت کر رہی ہے بہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس معمولی سی غلطی پر ایک معصوم عورت کو اس کی اپنے شوہر کی زندگی سے الگ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اگر یہ بات ہوتی تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ظالم قرار پاتے، نعوذ باللہ۔ یہ ظلم ہوتا کہ ایک معصوم عورت کو زندگی سے الگ کر دیا گیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا آنکھیں بند کر کے اپنے باپ کی تقلید کر دینا، اس ظلم کا ساتھ دینا ہوتا۔ حالانکہ بات ایسی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ غور کر کے دیکھیں، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری صفات کو دیکھنا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ یجادلنا فی قوم لوط۔ آپ غور کریں اس جملے کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے جھگڑا کر رہے تھے۔ کس معاملے میں؟ فی قوم لوط، حضرت لوط کے قوم کے معاملے میں۔ کیا تھی قوم لوط؟ قرآن نے کہا کہ قوم لوط نے دنیا کے اندر ایسا خطرناک گناہ کیا تھا کہ ایسا گناہ انسانی تاریخ میں کسی انسان نے نہیں کیا تھا۔ اتنا بڑا گناہ سمجھایا گیا، نبی منع کرتا ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ عذاب کے لیے فرشتے گھر میں آتے ہیں، نبی کے گھر میں ایک نوجوان کی شکل میں آتے ہیں، ان نوجوانوں کے ساتھ ان لوگوں نے غلط ارادہ کیا۔ ایسی قوم پر جب انتہا ہو جاتی ہے سمجھانے کے باوجود، اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب کا حکم نازل ہوتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے لڑتے ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں عذاب نہ دے۔ ایسی قوم جس نے دنیا میں سب سے خطرناک گناہ کیا ہے، ان کی معافی کی درخواست اللہ سے کر رہے ہیں۔ بڑے پیار بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم مجھ سے لڑ رہا تھا، ہم سے جھگڑ رہا تھا، ضد کر رہا تھا کہ اللہ انہیں معاف کر دے، تھوڑی سی بھی اگر ان کے اندر اچھائی ہے تو اس اچھائی کی بنیاد پر ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سورہ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میری اتباع کرے گا اے اللہ وہ میرا ہے، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا فإنک غفور الرحیم، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، معاف کر دے۔ یعنی ابراہیم وہ شخصیت ہیں جو گناہ کی انتہا پر پہنچنے والے افراد کے لیے بھی رحم دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ وہ ابراہیم ایک عورت کو جس نے تھوڑی سی ناشکری کی تھی اس کی زوجیت سے الگ کرنے کا حکم دے سکتے ہیں؟ نہیں، معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ اس عورت کے اندر، بہو کے اندر نبی کی بیوی بننے جیسی کوئی شکایت نہیں، کوئی صفات نہیں، نبی کی بیوی بننے جیسی کوئی صفات اس عورت کے اندر نہیں۔ اور نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ایک ناشکری بیوی، ایک ناشکر گزار اور تنگی اور مشقت میں، پریشانی کے عالم میں شکوے شکایت کرنے والی بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے کسی بھی قسم میں کسی بھی طریقے سے قابل نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرے بیٹے کی زندگی میں ایک ایسی عورت آئے، ایک ایسی بیوی آئے جو اللہ پر ایمان رکھنے والی ہو، اللہ پر توکل رکھنے والی ہو، ایسی مومنہ، ایسی صابرہ، ایسی شاکرہ بیوی میرے بیٹے اسماعیل کو ملے۔ اس لیے جس بصیرت کا استعمال کر کے، الفاظ پر آپ غور کریں، جس بصیرت کا استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کائنات پر غور کیا اور اللہ کو پہچانا، جس بصیرت کا استعمال کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقت کے ظالم بادشاہ کا منہ بند کر دیا دلیل دے کر، اللہ کی وحدانیت کو ثابت کیا، اسی بصیرت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا تھا کہ یہ عورت میرے بیٹے کی بیوی بننے کے قابل نہیں۔ اس لیے حکم دیا کہ اپنی چوکھٹ بدل دو، اس بیوی کو طلاق دے دو۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو نبی ہیں، انہوں نے اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی بات کو قبول کیا اور اپنی بیوی کو، اپنی اس زوجہ کو جو کہ ناشکری تھی، نافرمان تھی، ایک اعتبار سے ناشکر گزار تھی، اسے طلاق دی اور پھر اس کے بعد ایک ایسی عورت سے نکاح کیا جو صابرہ تھی، مومنہ تھی، شاکرہ تھی۔ محترم حاضرین کرام، یہ جو واقعات بخاری میں آئے، جب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سنتے ہیں، محض سرسری انداز سے اسے سن کر نظر انداز کر دینے کے بجائے ان واقعات پر، اس سے ملنے والے سبق پر غور کرنے کی ہم کوشش کریں، اور اس واقعات کے اجزاء سے متعلق قرآن میں، حدیث میں جو دوسری ہدایات ہیں، ان تمام ہدایات کو سامنے رکھ کر ایک نتیجہ، مسئلے کا ایک حل نکالنے کی ہم کوشش کریں، جس طرح آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی۔
چنانچہ آج کے خطبے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اصل اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اصل اطاعت بھلائی میں ہوگی۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو تو پھر کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی، یہاں تک کہ والدین کی بھی اطاعت اسی وقت ہوگی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر والدین کا حکم اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو تو پھر اس حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے احسن انداز سے والدین کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، دنیاوی معاملات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور قرآنی اور احادیث کے واقعات سے جو سبق ہمیں حاصل ہونا چاہیے اس سبق کو حاصل کر کے اس سے صحیح نتیجہ نکال لیں اور اس پر اپنی زندگیوں میں عمل پیرا ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔